آج مسلمان اگر عزت، کبھی ڈنمارک میں نبی کی توہین، کبھی فرانس میں نبی کی توہین، مسلمان سڑکوں پہ آتے ہیں. یہ سڑکوں پہ کیوں آتے ہو؟ قصور تمہارا ہے، تم نے نبی کی عزت کتابوں میں لکھی نہیں. پتلے جلا کے مجاہدین اسلام بن جاتے. عزت تو نبی کی لکھی نہیں. آج عیسائی بچہ مسلمانوں کے بچوں سے پوچھتا ہے تمہارا نبی افضل کیا ہمارا عیسیٰ؟ مسلمان بچہ کہتا ہمارا نبی، وہ قرآن کھول سورہ مریم نکال، ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. وہ بچہ تو تیاری کر کے بیٹھا ہے نا. وہ کہتا قرآن کھول سورہ مریم گواہ ہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. انی عبداللہ عطان الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آؤں، نبی بن کے آؤں. وہ کہتا ہمارا 3 دن کا جانتا ہے وہ نبی ہے. تمہارے نبی کو 40 سال تک نہیں پتا تھا وہ نبی. تو جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہوتا ہے، جو 40 سال کے بعد بنے گا. مسلمان بچہ چپ، کیونکہ نماز جمعہ پڑھنے گیا تھا، اسے یہی عقیدہ پڑھایا. ہاں، محفل نعت میں گیا تھا، اسے یہی سنایا. سلیبس میں اسے یہی پڑھایا گیا. مجلس میں اسے آنے نہیں دیا. شیعہ کے بچے کے ساتھ اس کو دوستی نہیں کرنے دی. وہ خاموش ہو گیا، وہ چپ ہو گیا، وہ ڈر گیا. یہ ہے فخر. ہمیں کہتے شیعہ مجلسوں میں پیسہ ضائع کرتے. اٹھا میری قوم کا 4 سال کا بچہ، لے جا اسے کسی عیسائی پادری کے پاس. وہ جا کے کہے گا ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. شیعہ بچہ فوراً دیکھ رہا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ہمارا علی پہلے دن آ کے نبی کے ہاتھوں میں بول کے کہہ رہا تھا تجھے توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ یا قرآن سناؤ. علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا. عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام محمد کا نائب بھی کر لے گا. 40 سال تک نبی نہیں تھا. جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا، تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دوں گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَنَاصِعَ، ہم نے حرام کر دیا تتھائیوں کا دودھ موسیٰ میں. شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے. موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا ہے. حضرت موسیٰ نے تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. یہ تراشے گئے کردار تھے. یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے. کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا. وہ ابو طالب بارے میں نہیں تھا. اس ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا. بادشاہ نے درہم و دینار کے منہ کھول دیے، اس نے نام کردار تراش دیا. چل ٹھیک ہے، تو نے جہاں جہاں تاریخ سے حضرت ابو طالب کے کردار کو فراموش کیا ہے. صرف اتنا بتا ہمارا نبی رہا کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب. چل یہ بھی چھوڑ دے. مولوی صاحب ایک بات آسان، ربیع الاول میں یہ سوالات آپ کیجیے گا. آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں تھی؟ اب لاہور انصاف کرے، اگر حق بنے تو پھر بولیے. یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالرشیدہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر میں. اچھا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ جب اللہ کی اپنی حویلی تھی تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو نہیں چاہیے تھا اللہ کہہ دیتا میرا محمد اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے. لا الہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے. محمد رسول اللہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. بات محمد رسول اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا مجبوری کیا تھی، اس نے کہا مجبوری یہ تھی تب کعبہ میں بت پڑے تھے. کعبہ میں بت پڑے تھے. کعبہ میں بت پڑے، ڈوب کے مر جا. رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت ہے. سالت ماپ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے. آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا ہے. آج ابو طالب ٹہل کے جرت کے ساتھ چل رہے تھے. کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت ابو طالب مکے کی سب سے اونچی چوٹی پہ چلے گئے. کتاب کے جملے بالکل ایسے ہی ہیں. انہوں نے کہا آج اتنی اونچی چوٹی پہ چلا گیا تھا حضرت عمران کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی عورتوں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. آج
آج پورا مکہ ابو طالب کا چہرہ دکھ رہا تھا. آج صرف میدان والے نہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دکھ رہے تھے. انہوں نے کہا ابو طالب, ہم نے کہا تو اپنے خدا کو لے کے آ, تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے, کیا تو اپنے بھتیجے کی عبادت کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا خداؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ بارش کے لیے. حضرت ابو طالب نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا, میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ, آسمان سے بارش نازل کر. ادھر آسمان سے بجلی اٹھی, مکے میں بارش ہونی شروع ہوئی, رسالت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. خدا نے کہا محمد بچپن میں احسان یاد کر لینا, آج اس نے تجھے بلندی پہ کھڑا کر کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے. کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی پلایا. اس نے بتا دیا ہے محمد اللہ کا رسول ہے, تو نے بتانا ہے کہ علی میرا ولی ہے. اس نے تیری رسالت کا ہے, تو نے اس کے بیٹے کی امامت اور ولایت کا اعلان. یہ جو امیر المومنین کعبہ میں آئے تھے یہ بھی قرض کا بدلہ تھا. قرض سناؤں, خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا, دعا کرنا, تیرا علی میرے گھر میں. ابو طالب تو میرے بیٹے کا نام محمد رکھا, میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں. لیکن ابو طالب اگر احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا رہا, کل کو دنیا کہے گی اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا. ایک احسان میں بڑھانے لگا ہوں. ابو طالب نے کہا وہ کیسے بڑھائے گا؟ خدا نے کہا تو میرے محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا, میں تیرے علی کا نکاح. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو, تو نکاح فرش پہ پڑھا. ہم احسان کا بدلہ دیں گے. دکھ یہی ہے کہ اس ابو طالب کی بیٹیاں بازار میں چلیں گی. دین میں مشکل پڑی, جس نے سب سے پہلے دین کو بچایا تھا. اللہ کسی بیٹی کا پی کے گھر والا مان نہ توڑے. بیٹیوں کو پی کے گھر پہ بڑے مان ہوتے ہیں. آگے سید واپس مدینے, روز سادات کے گھر میں مجلس ہوتی. پڑھتے کون؟ خود سید الساجدین. سنتے کون؟ مدینے کے لوگ. روزانہ سجاد مدینے کے لوگوں کو کربلا کے درد سناتے. مجلس ہوتی ہے, خطیب یا ذاکر پڑھتا ہے, ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں, آپ بھی چلے جاتے ہیں. اس مجلس میں یہ نہیں ہوتا تھا. مجلس ہو رہی ہوتی تھی یا خطیب کو غش آ جاتا. کافی دیر خطیب ریت پہ بے ہوش رہتا. لوگ چلے جاتے, اندر سے پردے سے ایک بی بی آتی. وہ سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ کے ماتھا چوم کے کہتی آنکھیں کھول, یہ مدینہ ہے. حوصلے کے ساتھ, روایت بڑی سخت ہے, حوصلے کے ساتھ. ایک دن مجلس ہو رہی تھی, مجلس تمام ہوئی, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. سید الساجدین نے سر اٹھایا تو ایک شخصیت مجلس میں موجود تھی, جس کے سر پہ امامہ نہیں تھا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ رو رہے تھے. مولا سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کر کے پہچانا. پہچان کے مولا سجاد کی آواز آئی, چچا عبداللہ. جس نے ہائے کہا وہ سمجھ گیا, تو نہیں پہنچا میں سمجھاؤں. یہ جعفر طیار کے بیٹے, بی بی عالیہ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. مولا سجاد نے دیکھا, چچا عبداللہ. جناب عبداللہ نے سر اٹھا کے کہا, جی مولا. یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام. رشتے میں بھتیجا ہے لیکن امام ہے, تو مولا کہہ کے سلام کیا. جی مولا. جناب سجاد نے سر اٹھا کے کہا, چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے. جناب عبداللہ رو کے کہتے, جو سوال پڑھ سکتا ہے وہ سوال جانتا بھی ہے. فرمایا, چچا عبداللہ نہیں, بول کے بتائیے سوال کیا ہے.
اب میں سوال پڑھوں گا، مرد بے شک چپ رہے لیکن میری مائیں بہنیں ماتم کہاں کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. جناب عبداللہ سر اٹھا کے رو کے کہتے اگر آپ کہیں تو زینب اپنے گھر واپس چلی جائے. اگر آپ اجازت دیں. 2.25 سال ہوئی اپنے گھر سے آئی ہوئی. میری 2 بیٹیاں روزانہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. شام کے بعد رو کے کہتی بابا آج بھی اماں واپس نہیں آئی. اگر آپ اجازت دیں تو علی کی بیٹی اپنے گھر چلی جائے. اتنا کہنا تھا. مولا سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز. رو کے کیوں نہیں چچا عبداللہ آپ حاکم ہیں، میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں. یہ کہہ کے مولا سجاد اٹھے. جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی ویسے گھر کے صحن میں بھی مجلس ہو رہی تھی. علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا سنا رہی تھی. مولا سجاد آ کے ایک ستون کے قریب چپ کر کے کھڑے ہو گئے. عالیہ نے مجلس پڑھتے پڑھتے یوں سجاد کا چہرہ دیکھا. بی بی نے برقع اٹھایا ہاتھ میں لیا. مولا سجاد کے قریب سے گزرتے ہوئے رو کہتی تو نہ رو میں چلی جاتی ہوں. تو نہ رو میں جا رہی ہوں. مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جا رہا. اتنا کہنا تھا. سجاد نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہا میرا اکبر بھی تو ہے، میرا حسین بھی تو ہے، میرا عباس بھی تو ہے، میرا تیرے سوا ہے کون. بی بی تڑپی. حوصلے کے ساتھ بی بی رو کے دی سجاد تو نہ گھبرا میں چلی جاتا. اب میں نے مصائب کی ابتدا میں ایک دعا پڑھی تھی کہ جب بیٹی پے کے گھر سے جائے کوئی چھوڑنے جاتا ہے ایسا ہی ہے. اللہ تمہاری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے. 40 بند دروازوں کے درمیان علی کی بیٹی کھڑی ہوئی. یوں ایک ایک بند دروازہ دیکھتے دیکھتے 40ویں دروازے پہ نظر پڑی. بی بی زمین پہ گر گئی. رو کلی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی. پہلے زینب جاتی تھی اس دروازے سے عباس آتا تھا، اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا. آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں. آج مجھے چھوڑ کے جانے والا کوئی نہیں. اتنا کہنا تو فضا دوڑ کے آئی. رو کلی چل میں چھوڑ کے آؤں اور میں شام کے سفروں کی سنگتی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جس درد کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ درد سنو. بی بی میں چھوڑ کے آؤں. بی بی فضا نے علی کی بیٹی کا ہاتھ تھاما. علی اپنے دروازے پہ آئی. جو سید بیٹھے ہوا مجھے سطر معاف کرنا. پوری دنیا میں بابا جی کسی بھی سید جا کے پوچھو کس کی اولاد ہے وہ کہے گا حسنی ہوں، حسینی ہوں، عابدی ہوں، جعفری ہوں، کاظمی ہوں، رضوی ہوں، نقوی ہوں، تقوی ہوں. کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں. اس بی بی نے کربلا میں صرف بیٹے نہیں دیے، نسل دی ہے. نسل قتل کروائی ہے بی بی نے. یہ بی بی آئی ہے اپنے دروازے پہ آنا تھا. علی کی بیٹی اپنے دروازے پہ گر گئی. گر کے رونا شروع کیا. رو کے کہتی ہیں بی بی اکبر یاد آیا. رو کہتی نہیں بھولی اکبر لیکن اب اکبر یاد نہیں آیا. بی بی حسین یاد آیا. فرمائے نہیں بھولی اس کی 13 ضربے لیکن اب حسین یاد نہیں آیا. فضا رو کے کہتی بی بی اب تو دروازے پہ گر کیوں گئی ہے. بی بی رو کے کہتی اماں فضا تجھے تو یاد ہے کربلا سے لے کے مدینے تک میں جب بھی روئی ہو یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی. آج 2 سال کے بعد اب